عرش بری تلک ہے جاگیر مصطفیٰ کی، عرش بری تلک ہے جاگیر مصطفیٰ کی، خالق نے یوں بڑھائی توقیر مصطفیٰ کی۔ بھائی آپ لوگ ہیں کہ نہیں؟ اگر ہے تو ذرا اپنے ہونے کا ثبوت دیں، محبت سے بولتے سبحان اللہ۔ بھائی اگر آپ لوگ کو تکلیف نہ ہو، جو ہمارے نوجوان ساتھی ہیں، میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ آ کر یہاں کرسیوں پہ بیٹھ جائیں، اس کرسیوں کو پورا کر لیں میرے بھائی، ہے کہ نہیں؟ اس راستے کو آپ خالی کر دیں تو بڑا اچھا رہے گا، کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد میرے بھائی آپ لوگوں کو یہاں پر کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ملے گی، سمجھ رہے آپ لوگ، ہے کہ نہیں؟ ایسے نام کے روزگار کے مالک کو جاؤں گا، چاہتا آپ لوگ ادھر بیٹھ جائیں، راستے کو خالی کر دیں آپ لوگ، ہے کہ نہیں؟ دیکھیے وہ برکتوں کے آنے کی جگہ ہے، اس کو خالی کر دیں، بیچ میں بہت سی کرسیاں خالی ہیں، آپ اس کو پورا کر لیں میرے بھائی، آپ لوگ ادھر سامنے آ جائیں تو اچھا رہے گا، سامنے جو کرسیاں خالی ہے اس کو پورا کر لیں، راستے کو چھوڑ دیں آپ لوگ، ماشاءاللہ سبھی لوگ راستے کو چھوڑ دیں، راستے کو چھوڑ دیں۔ دیکھیں علماء کرام فرماتے ہیں کہ رات کی تنہائی میں گلی گوچے میں جو ہیں بلائیں گشت کیا کرتی ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آپ تھوڑا سا آ جائیں گے حصار میں تو ہم سب محفوظ ہو جائیں گے، آ جائیں سب ماشاءاللہ، کرسیوں کو اور آپ کنارے کر دیں، راستے کو چھوڑ دیں ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بڑے اچھے انداز میں حضرت صدر عالم صلی اللہ سے بہت اچھے اشعار سے ہمارا مستفید ہو رہے تھے میرے بھائی، بہت اچھے اشعار سے ہمارے قلب و جگر کو شاپ و صفاف آئینے میں تبدیل کر رہے ہیں، مگر آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ الحمدللہ مسجد اقصی شریف وہ مسجد جس میں 1,24,000 انبیاء کرام کا جو مسکن ہے میرے بھائی، 1,24,000 انبیاء کرام کا مسکن ہے، چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پر اپنے جان کو قربان کر رہے ہیں میرے بھائی، بہت اچھے جیسے صدر عالم بھائی نے پڑھا، ایک شعر میں پڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں، سنیں گے آپ لوگ؟ سنیں گے بھائی؟ پیچھے والے بھائی بڑے خاموش ہیں یار، ایسا لگ رہا ہے میں نکاح پڑھانے کی اجازت مانگ رہا ہوں میرے بھائی، سنیں گے نا آپ لوگ؟ ذرا اپنے ہاتھوں اٹھا کر کہتے یا رسول اللہ، سبھی لوگ اپنے ہاتھوں اٹھائیں کہتے محبت سے یا رسول اللہ، زور سے بولے یا رسول اللہ۔ عرش بری تلک ہے جاگیر مصطفیٰ کی، خالق نے یوں بڑھائی توقیر کی، عرش بری تلک ہے جاگیر مصطفیٰ کی، خالق نے یوں بڑھائی توقیر مصطفیٰ کی، اور مظلوم کے لیے ہے، مظلوم کے لیے ہے دامن شہ امم کا، ظالم کے واسطے ہے شمشیر مصطفیٰ کی، مظلوم کے لیے ہے دامن شہ امم کا، ظالم کے واسطے ہے شمشیر مصطفیٰ کی، ظالم کے واسطے ہے شمشیر مصطفیٰ کی، اور سب انبیاء رسول بھی عابد بسط عقیدت، سب انبیاء رسول بھی عابد بسط عقیدت، اقسام سن رہے ہیں تقریر مصطفیٰ کی، سب انبیاء رسول بھی عابد بسط عقیدت، اقسام سن رہے ہیں تقریر مصطفیٰ کی، اقسام سن رہے ہیں تقریر مصطفیٰ کی، اقسام سن رہے ہیں تقریر مصطفیٰ کی۔ اتنا اچھا شعر بس ہمارے ایک بھائی کے سامنے آیا میرے بھائی، صدر عالم بھائی قبلہ کی، کچھ نیک کام آپ آزاد اپنے ذمہ لے لیں میرے بھائی، ہے کہ نہیں؟ دیکھیں شاعر لوگ جلدی کسی کو انعام نہیں دیتے میرے بھائی، اور شاعر لوگ جب انعام دینے لگے سمجھ لیجیے قیامت بہت قریب ہے، سمجھ رہے آپ؟ بس ہے اپنے ہونے کا ثبوت دیتے رہے، تھوڑا پر بول دیں یا رسول اللہ، جم کر بولے یا رسول اللہ، محمد مصطفیٰ کے دین کا جھنڈا نہ چھوڑیں گے۔ جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں وہ بولیں گے، اور سب میں معذرت چاہتا ہوں، ذرا بہت زور سے بولے یا رسول اللہ، بلند آواز سے بولے یا رسول اللہ، محمد مصطفیٰ کے دین کا جھنڈا نہ چھوڑیں گے، حسینی ہے شہادت کا کبھی جذبہ نہ چھوڑیں گے، محمد مصطفیٰ کے دین کا جھنڈا نہ چھوڑیں گے، حسینی ہے شہادت کا کبھی جذبہ نہ چھوڑیں گے، اور اٹھا کر اپنوں کی لاشیں، اٹھا کر اپنوں کی لاشیں، فلسطینی یہ کہتے ہیں یہ جان دے دیں گے لیکن مسجد اقصی نہ چھوڑیں گے، فلسطینی یہ کہتے ہیں، اٹھا کر اپنوں کی لاشیں فلسطینی یہ کہتے ہیں، اٹھا کر اپنوں کی لاشیں فلسطینی یہ کہتے ہیں، یہ جان دے دیں گے لیکن مسجد اقصی نہ چھوڑیں گے، یہ جان دے دیں گے لیکن مسجد اقصی نہ چھوڑیں گے، تم ہو خدا کے ایسے شہکار غوث اعظم، سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ، زور سے بولے سبحان اللہ، تم ہو خدا کے ایسے شہکار غوث اعظم، کرتے ہیں تم سے بے حد ہم پیار غوث اعظم، تم ہو خدا کے ایسے شہکار غوث اعظم، کرتے ہیں تم سے بے حد ہم پیار غوث اعظم، اقصی کو ظالموں نے، اقصی کو ظالموں نے گھیرا ہوا ہے کب سے، آ جائیے مدد کو ایک بار غوث اعظم، اقصی کو ظالموں نے گھیرا ہوا ہے کب سے، اقصی کو ظالموں نے گھیرا ہوا ہے کب سے، آ جائیے مدد کو ایک بار غوث اعظم، آ جائیے مدد کو ایک بار غوث اعظم، اور بحر خدا سنبھالو غازہ کو تم بچا لو، بحر خدا سنبھالو غازہ کو تم بچا لو، کر دو گلا عدو کا مسمار غوث اعظم، بحر خدا سنبھالو غازہ کو تم بچا
ڈالو، کر دو قلعہ عدو کا مسمار غوث اعظم، کر دو قلعہ عدو کا مسمار غوث اعظم۔ فضیلتوں کا سمندر ہے فاطمہ زہرا۔ حضرات بہت اچھے انداز میں جناب محترم خطیب ہندوستان مقرر نوجوان حضرت علامہ مولانا علامہ آصف رضا صاحب سے اصلاحی تقریر سے ہمارا مستفیض ہو رہے تھے الحمدللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان عالم اسلام کی بہت ہی باوقار شخصیت، عالم اسلام کی بہت ہی ادبی شخصیت، شاعر ہندوستان گلشن رسالت بلبل باغ مدینہ جناب محترم حضرت ضیاء الرسول صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ محبت و بھرا وجود لے کر ممبر نور پر تشریف فرما ہے۔ یہ سمجھ لیں آپ اس وقت یہ شعر، یہ لہجہ، یہ آواز ملک ہندوستان میں بہار، گجرات، راجستھان کا دورہ کرنے کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ آج آپ حضرات کے بھدوئی کے ممبر نور پر تشریف فرما ہے الحمدللہ، جن کی آواز سے جن کی ناطقہ شاعری محفل کی کامیابی کی ضمانت ہوا کرتی ہے الحمدللہ، وہ لہجہ یہاں پر موجود ہے۔ مگر ایک دو شعر اگر آپ اجازت دے تو میں پڑھ دوں الحمدللہ، بس آپ ہیں اپنے ہونے کا ثبوت دیتے رہیں، کیونکہ ایسے جلسے یہ گفتگویں آپ جیسے اچھے لوگ روز آنا ہمیں آپ کو نہیں ملتے، مگر آج مل گئے ہیں تو کم سے کم دو ہاتھ ہو جائے۔ ملک ہندوستان کا ایک بہت ہی مست قلندر آدمی، بہت ہی مضبوط شخصیت، مذہب اسلام کی چراغ کی لو تیز کرنے والی ایک ذات، ایک لہجہ جنہیں دنیا حضرت ٹیپو سلطان کے نام سے جانتی مانتی اور پہچانتی۔ جانتے ہیں کون ہے ٹیپو سلطان؟ یہ وہ ٹیپو سلطان ہیں کہ جن کی والدہ نے کبھی بغیر وضو حضرت ٹیپو سلطان کو دودھ نہیں پلایا ہے۔ یہ وہ ٹیپو سلطان ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ ہے حضرت ٹیپو سلطان۔ اب اجازت دو میں ایک شعر پڑھ دوں، سنیں گے آپ لوگ؟ ذرا اپنے ہاتھ اٹھا کر کہتے یا رسول اللہ، جم کر بول دے یا رسول اللہ۔ ہیرے جواہرات نہ چاہت ہیرے جواہرات نہ چاہت کی بات کر، اے بلبلے چمن میرے بھارت کی بات کر۔ بولے محبت سے بولے یا رسول اللہ۔ اگر دل میں آپ طاقت ہے تو بولے محبت سے یا رسول اللہ۔ زبان آپ کی بولتی تو کام کرتی تو بولے یا رسول اللہ۔ حلق میں آواز ہے تو بولے یا رسول اللہ۔ یہ ہاتھ نبی والے تاجدار کے صدقے میں ملا ہے میرے بھائی، یہ آواز مدینے والے تاجدار کے صدقے میں ملا ہے، یہ پیر مدینے والے تاجدار کے صدقے میں ملا ہے، جو ہماری سانسیں چل رہی ہیں مدینے والے تاجدار کا صدقہ ہے۔ اگر مدینے والے تاجدار کے نام پر ہم نہیں بولتے میرے بھائی تو ہمیں مر جانا۔ سمجھ رہے آپ؟ سنیں شاعر نے کہا تھا کہ ہیرے جواہرات نہ چاہت کی بات کر، اے بلبلے چمن میرے بھارت کی بات کر۔ بول دے محبت سے یا رسول اللہ، زور سے بولے یا رسول اللہ، مچل کر بولے یا رسول اللہ۔ ہیرے جواہرات نہ چاہت کی بات کر، اے بلبلے چمن میرے بھارت کی بات کر، اے بلبلے چمن میرے بھارت کی بات کر۔ جس نے فرنگیوں سے کبھی دوستی نہ کی، جس نے فرنگیوں سے کبھی دوستی نہ کی، ٹیپو کی اس عظیم شہادت کی بات کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، زندہ باد۔ جس نے فرنگیوں سے کبھی دوستی نہ کی، ٹیپو کی اس عظیم شہادت کی بات کر، ٹیپو کی اس عظیم شہادت کی بات کر۔ دیکھیں آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ خانہ کعبہ پر غلاف لگا ہوا ہے، یہ غلاف لگا، یہ ہمیں اور آپ کو بتانے کے لیے لگا کہ دنیا کوئی غلاف کعبہ یہ صدا پہنچا رہا ہے، غلاف کعبہ ہمیں اور آپ کو درس دے رہا ہے، یہ گھر ایسا ویسا، یہ کوئی ایسا ویسا گھر نہیں ہے، یہ کوئی عام گھر نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کا گھر ہے۔ اسی لیے اس کے اوپر غلاف کعبہ ہے کہ نہیں؟ قرآن مقدسہ پر لوگ جزدان لگاتے ہیں، غلاف لگاتے ہیں، کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں ہے، دنیا کی سب سے افضل کتاب، سب سے برتر و بالا کتاب ہے، جنہیں قرآن شریف کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی طریقے سے جو ہماری قوم کی ماں بہنیں ہیں، کچھ لوگ پردہ لگا، کچھ لوگ نقاب لگاتے ہیں، پردے میں رہتے ہیں، کچھ پردے میں نہیں رہتی ہیں، مگر انہیں یہ میسج پہنچا دیجئے کہ ہمارے اور آپ کے گھر کی جو عورتیں پردے میں رہتی ہیں، یہ دنیا کو پیغام دیتی ہیں کہ یہ کوئی عام عورت نہیں ہے بلکہ مسلمان عورت ہے۔
ایک شعر دیکھیں کہ فضیلتوں کا سمندر ہے فاطمہ زہرا. بولے یا رسول اللہ, زور سے بولے یا رسول اللہ. دیکھیں بھائی اگر آپ کو تکلیف ہو رہی تو اسٹیج سے 10 روپے لے کے جائیں, مگر خدا کے ساتھ لوگ بولتے ہیں میرے بھائی ہے کہ نہیں, یہ ہم لوگوں کی توشے آخرت ہوگا. ذرا زور سے بولے یا رسول اللہ. آپ لوگ بولتے چلتے یا رسول اللہ, جم کر بولے یا رسول اللہ. یار پیچھے والے تو ایسے سبحان اللہ بولنے کی زور سے بولنے کی کوتوال سب اٹھا لے جائے گا یہاں سے میرے بھائی. یار اپنے ہاتھ اگر بولے یا رسول اللہ, زور سے بولے یا رسول اللہ, دل سے بولے یا رسول اللہ. فضیلتوں کا سمندر ہے فاطمہ زہرا, بہت عظیم ہے برتر ہے. فضیلتوں کا سمندر ہے فاطمہ زہرا, بہت عظیم ہے برتر ہے فاطمہ زہرا. اسی پہ خلد کی, اسی پہ خلد کی حوریں بھی رشک رکھتی ہیں, اسی پہ خلد کی حوریں بھی رشک رکھتی ہیں. سجائے سر پہ جو چادر فاطمہ زہرا. واہ 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 واہ, اسی پہ خلد کی حوریں بھی یا رسول یا اسی پہ خلد کی حوریں بھی رشک رکھتی ہیں. سجائے سر پہ جو چادر فاطمہ زہرا, سجائے سر پہ جو چادر فاطمہ زہرا. وہ آستانہ قیامت کا شامیانہ ہے. ضیاء الرسول بھائی اپنا انعام لیتے جائیں میرے بھائی. اگر تکلیف ہو تو اعلان کرتے جن جن لوگوں نے دیا واپس لے جائے میرے بھائی, ہے کہ نہیں. دیکھیے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں ضیاء الرسول بھائی بہت اچھا پڑھ رہے تھے, بہت اچھا پڑھتے بھی ہیں. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے عالم اسلام کی بہت ہی باوقار شخصیت, عالم اسلام کی بہت ہی مؤدب شخصیت, عالم اسلام کی بہت ہی محترم شخصیت, خطیب باکمال, مقرر بمثال, خطیب صلاحیت, مدبر قوم, مفکر اسلام حضرت علامہ و مولانا علامہ مفتی شہنواز حسین ازہری صاحب مانی پرتاب کی باغ و بہار جیسی شخصیت منبر نور پر تشریف فرما. الحمدللہ حضرت کے نورانی چہرے کی آپ زیارت کرتے رہیں, بس بہت احترام کے ساتھ بیٹھے آپ بیٹھے رہیں, آپ جائیں نہ سمجھ رہے میرے بھائی, کیونکہ اتنے لوگ ہیں کہ ہم لوگ جن لوگوں سے کچھ باتیں کر سکتے ہیں, بس ادب و احترام سے آپ بیٹھے رہیں. یہ ضیاء الرسول صاحب قبلہ بہت اچھا پڑھ رہے تھے میرے بھائی, ہے کہ نہیں. دیکھیے یہ لوگوں کے دلوں کے ساتھ ساتھ لوگوں کے جیبے میں بڑی جلدی جگہ بنا لی ہے ماشاءاللہ, ہے کہ نہیں. یہ ان کی بہت ہی پاکیزہ عادت ہے. میں پڑھ رہا تھا بہت اچھا لگ رہا تھا, اور یہ دماغ میں شعر بھی ہمارے قول کر رہا تھا کہ بڑی تھی ندی جو گناہ کی گھٹ رہی ہے یہاں, بہت سکون سے اپنی دل کٹ رہی ہے یہاں. امیر شہر سے کہہ دو کہ جھولیاں بھر لے, علی کے لال کی خیرات رہی ہے یہاں. امیر شہر سے کہہ دو کہ جھولیاں بھر لے, علی کے لال کی خیرات رہی ہے یہاں, علی کے لال کی خیرات رہی ہے یہاں. کہ نبی کی عشق کی دولت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں, وفا کی راہ میں غربت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں. ذرا بولے محبت سے یا رسول اللہ, زور سے بولے یا رسول اللہ, طرف کر بولے یا رسول اللہ. نبی کی عشق کی دولت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں, کہ نبی کی عشق کی دولت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں, وفا کی راہ میں غربت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں, وفا کی راہ میں غربت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں. لگا دو جان کی بازی حضور کی خاطر, رسول پاک کی عزت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں. حضور کی خاطر لگا دو جان کی بازی حضور کی خاطر, رسول پاک کی عزت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں, رسول پاک کی عزت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں. شاید نے کہا تھا کہ صلاح الدین کے جیسا اگر ایمان ہو جائے, فقط مسواک میری فتح کا سامان ہو جائے. کبھی گھر سے نہ نکلیں گے نبی پر بھونکنے والے, ہمارے گھر کا ہر بچہ اگر سلمان ہو جائے. کبھی گھر سے نہ نکلیں گے نبی پر بھونکنے والے, ہمارے گھر کا ہر بچہ اگر سلمان ہو جائے. بس بہت احترام سے آپ بیٹھے رہے. آئیے پھر ہندوستان کو اس حدیث کو آپ کے حوالے کر دوں, بس سے سمجھ لیں کہ جس کی خطابت آپ بڑے بڑے شہروں کے خیرات کے میدان میں تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ وہ لے جا آپ حضرات کے محبتوں کے علاقے کا ہے, جن کے نام کے حوالے سے لوگ اپنی تباریک کے کتب کا وزن بڑھایا کرتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے آج آپ حضرات کے بس میں محبت میں ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں ایک عظیم خطیب کی حیثیت سے, ایک عظیم ادیب کی حیثیت سے, ایک عظیم مفکر کی حیثیت سے, ایک عظیم شان صاحب تصانیف قصیدہ کی حیثیت سے, سبحان اللہ. علامہ مفتی شہنواز ازہری صاحب ایسا شخص نہیں بلکہ شخصیت, ایسی ذات نہیں بلکہ انجمن, ایسا فرد نہیں بلکہ علم و فضل کی چمکتی ہوئی دیوار, اور ایسی کتاب نہیں بلکہ علم و ادب کی لائبریری ہے. سبحان اللہ. میں حضرت کو آپ کے حوالے کو, حضرت سننا چاہتے ہیں آپ لوگ, سنیں گے میرے بھائی آپ لوگ حضرت کو,
سننے کے موڈ میں ہے؟ کوئی شخص نعرہ لگا دے کھڑے ہو کر تو میں حضرت کو آپ کے حوالے کر دوں. کھڑے ہو کر کے نعرہ لگائے میرے بھائی. سبحان اللہ. زندہ باد یا رسول اللہ. زندہ باد. ایک نعرہ کوئی 10 لگا دے میرا بھائی. کوئی شخص کھڑے ہو کر نعرہ ایک 10 لگا دے. ہے کوئی مرد مجاہد جو نعرہ لگائے لگائیے نعرہ کو کھڑے ہو کر. سبحان اللہ. واہ واہ یا رسول اللہ. شریک ہو جائے. سبحان اللہ. اللہ یا رسول اللہ. سبحان اللہ. اب ایک نعرہ ہمارے ساتھ لگانے تاکہ یہ باور کرا دیں کہ ہمارا آج بھدوئی شریف میں نہیں مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. جشن عید میلاد النبی. جشن غوث اعظم. فیضان غوث اعظم. حضرت علامہ مفتی شاہ نواز حسین اظہری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. ہم جیسے لوگ حضرت کے خیرات کے آستانے پر چادر چڑھا کر نظر آتے ہیں. الحمدللہ ہندوستان کا بڑے سے بڑا خطیب اپنی سوچ کے اعتبار سے اپنے علم